کی قیادت کو میں آج اسلام آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے کہا گیا تھا کہ ہم نے یہاں پہ بات کرنی ہے کہ تحریک انصاف کا پولیٹیکل نیریٹو کیا ہے۔ ہمارا پولیٹیکل نیریٹو صرف ایک ہی ہے۔ ہمارا پولیٹیکل نیریٹو یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستانی دنیا میں جس کونے کے اوپر ہو، جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے تو وہ سینہ تان کے کہے پاکستان سے۔ یہ وہ نیریٹو ہے، یہ وہ بیانیہ ہے جو عمران خان سے پہلے پاکستان میں کسی لیڈر نے نہیں دیا۔ اپنے آپ کے اوپر اعتماد، اپنی قوم کے اوپر اعتماد، اپنے لیڈر کے اوپر اعتماد، اور آج پورا پاکستان عمران خان کو اسی اعتماد سے دیکھتا ہے۔ آج جب میں الیکشن لڑ رہا تھا جیلم سے، تو میں اپنے جو سارے ہمارے ووٹر ہیں، دوست ہیں، ظاہر ہے ایک میرا نسلوں سے تعلق ہے وہاں سے، تو میں ان سے یہ بات کرتا تھا کہ جب بھی آپ ووٹ دیں یا جس کو آپ اپنا لیڈر بنائیں، کسی ایسے کو نہ بنائیں جس کا اپنا کوئی قد نہ ہو، جس کی اپنی کوئی حیثیت نہ ہو۔ ایسے شخص کو لیڈر بنایا جاتا ہے جو آپ کی عزت میں اضافہ کرے۔ جو کسے تے سر تے پگ رکھی دی ہے، وہ دا شملہ اچھا ہونا چاہیے، اتنا چھوٹا نہ ہو کہ وہ بندہ ہی جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے۔ آج آپ گواہ ہیں کہ ہمیں آلو ٹماٹر کی قیمت تو بڑی ہے، پوری دنیا میں بڑی ہے، اور جگہوں کے اوپر بھی ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی چیز کی کوئی چیز بڑی ہے تو وہ پاکستانیوں کی عزت بڑی ہے۔ آج ہم فخر سے جب پاسپورٹ اپنا سامنے رکھتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر تو ہم کہتے ہیں ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے۔ ہمارا صدر یا وزیر اعظم وہ نہیں ہے جو چٹے لے کے امریکہ کے صدر کے سامنے بیٹھ جائے اور جس کی کانپیں ٹانگ رہی ہوں۔ آج جب عمران خان بات کرتا ہے، جب وہ پریزیڈنٹ شی سے بات کرتا ہے، جب وہ پریزیڈنٹ پوٹن سے بات کرتے ہیں، جب عمران خان امریکہ میں جا کے بات کرتا ہے، تو آپ کو اور مجھے یقین ہوتا ہے یہ ہماری عزت پہ آنچ نہیں آنے دے گا، اضافہ ہی کر کے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے وہ لیڈر جس کی طرف میں اور آپ سر اٹھا کے دیکھتے ہیں، کبھی سر جھکا کے نہیں دیکھنے کی ضرورت پڑی۔ اس لیے یہ جو آج کا سارا اجتماع ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پورے دنیا سے تحریک انصاف کے منتخب صدور اور یہاں پہ جو ہیں یہ لوگ آئے ہیں، اور میں پاکستان تحریک انصاف کی اوورسیز کمیٹی کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں۔ باقی موضوعات کے اوپر تو بات ہوتی رہتی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت حکومت میں اور اپوزیشن میں جو سب سے زیادہ لڑائی کی بات ہے، جو سب سے زیادہ جس کے اوپر تنازع ہے، اس تنازع میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 90 لاکھ پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہے وہ ووٹ کا حق نہیں رکھتا، ہم کہتے ہیں وہ ہم سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ آج پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آج اگر 31 ارب ڈالر پاکستان کو نہ بھیجتے تو آج پاکستان کی معیشت بینکرپٹ ہو چکی ہوتی، آج پاکستان کی ہماری کمر ٹوٹ چکی ہوتی۔ تو میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے اور آپ نے پاکستان کا ہاتھ پکڑا، اور آپ یقین کیجئے ہم آپ کے احسان مند ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور یہ بھی یقین رکھیے گا کہ ہم کسی بھی لالچ میں، کسی بھی حکومت میں اوورسیز پاکستانیز کے رائٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم لے کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان میں ووٹ ڈالنا اوورسیز پاکستانیز کا حق ہے، اور یہ حق انشاءاللہ تعالی عمران خان ان کو دلائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کو دلائے گی۔ اس لیے یہ لوگ خوف زدہ ہیں، یہ آپ کے ووٹوں سے خوف زدہ ہیں۔
اگر الیکشن عام طور پہ چلتے جائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم ایک گاؤں میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایک سکوپ ہوتا ہے، ہم اپنے لڑتے بڑھتے رہتے ہیں، لوگوں کو ظاہر نہیں ہوتا۔ پھر جب آپ شہر میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، گاؤں کے مسائل اور تھے، آپ اپنے گاؤں کا تحفظ کرتے ہیں۔ پھر جب آپ صوبوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے صوبے کا تحفظ کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو پاکستان کے اندر لوگ بٹے ہوئے ہیں، اپنی ذاتی معاملات کی وجہ سے قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، اپنے ذاتوں میں بٹے ہوئے ہیں، اپنے مفادات میں بٹے ہوئے ہیں، ان کی سوچ جو ہے وہ یہاں مقامی سوچ کے طور کے اوپر تقسیم ہے، لیکن جو اوورسیز پاکستانی ہے اس کی سوچ، اگر آپ نے اصل قومی سوچ کا اظہار دیکھنا ہے تو وہ اوورسیز پاکستانی کی سوچ ہے۔ آج عمران خان کیوں سب سے پاپولر لیڈر ہے اوورسیز میں؟ نواز شریف اور زرداری تو اس کے قریب بھی نہیں ہے۔ نواز شریف اور زرداری صاحب کے لیے تو پارک میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے آج کل۔ ہمیں کہہ رہے تھے، یہ جو مریم بی بی کہہ رہی تھی کہ عمران خان باہر نکلو تو تمہیں پتا چلے، ہم تو باہر نکل کے لاکھوں کے اجتماعات سے بات کر رہے ہیں، عمران خان آپ نکل کے دکھاؤ۔ وہ ایک چوہا جو تھا نا، وہ شراب کے ڈرم میں گر گیا اور باہر نکل کے کہتا ہے وہ کدھر ہے شیر میرے ہاؤس میں میرے۔ یہ اپوزیشن ہے۔ وہ 24-48 گھنٹے شراب کے ڈرم چو نکلے، انہوں نے کو للکارے آئے، اور جب ختم ہوا نشہ تو پتا چلا اگے بڑا شیر سی، وہی نکل آیا باہر۔ انہیں کیا آؤ پھر سامنے۔ آپ نے دیکھا جو میلسی میں جلسہ ہوا، آپ نے دیکھا جو حافظ آباد میں جلسہ ہوا، پھر بونیر میں جلسہ ہوا۔ عمران خان پاکستان کا واحد لیڈر ہے جو چاروں صوبوں کا، گلگت بلتستان کا، کشمیر کے لوگوں کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے۔ اوورسیز پاکستانی اس کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ان میں مائی کے لال نواز شریف کو، زرداری کو، ان کے بچے بچونگڑوں کو کہتا ہوں، اپنے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے، آپ آؤ ذرا، جس طرح عمران خان پورے پاکستان میں جلسہ کر کے دکھاتا ہے، تم لوگ بھی نکل کے کر کے دکھاؤ ذرا، مائی کے لال بنو۔ وہ جو زرداری صاحب ہے، بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، کوئی مجھے شک نہیں ہے بہت بڑے لیڈر تھے پاکستان کے۔ جو کام جنرل ضیاء الحق نہیں کر سکا، پیپلز پارٹی جیسی پارٹی کو وہ محدود نہیں کر سکا، زرداری صاحب نے 7 سالوں میں جنرل ضیاء الحق کا خواب پورا کر دیا، پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور یہ جو جنرل ضیاء الحق کے پیدا کیے گئے نواز شریف ہے، بندے میں اتنی غیرت ہونی چاہیے جی۔ بندے میں اتنی غیرت ہونی چاہیے تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی کا بھی کوئی چھوٹا موٹا دل ہوتا، کسی کا چھوٹا موٹا بھی اور یہ جو اخلاقی حیثیت ہے جو نواز شریف اینڈ کمپنی کی، جنرل ضیاء الحق سے کوئی اور لوگ اختلاف کرے، پیپلز پارٹی والے لوگ اختلاف کرے، باقی لوگ اختلاف کرے، ان کا حق ہے، لیکن جب آپ جنرل ضیاء الحق کے بچوں کی طرح آئے تھے، انہوں نے آپ کو پالا پوسا، پنگوڑے میں دودھ دیا، آپ کو بڑا کیا، آج جب اس کی قبر کی بے حرمتی ہوئی تو جرت کرتے اور کہتے پیپلز پارٹی نے غلط کیا۔ بے شرم لوگ ہیں جو اپنے موثروں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں، یہ ابھی سے ڈر گئے ہیں، ہم نے اس دن کہہ دیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈی چوک میں 10 لاکھ آدمی ہوگا، اور اگر نو کانفیڈنس کی نوبت آئی
جو مجھے امید ہے نہیں آئے گی. اگر نو کانفیڈنس کی نوبت آئی تو میں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کس مائی کے لال میں اتنا کلیجہ ہے کہ 10 لاکھ آدمیوں میں سے گزر کے جائے, عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالے اور پھر واپس بھی ہو کے جائے. ہم بھی میں نے کہا ذرا کلیجہ ٹیسٹ کریں گے کہ اس کا کیا کلیجہ ہے, لیکن مجھے امید ہے وہ نوبت نہیں آئے گی اور ہم یہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جو ہیں وہ جائیں گے. آخر میں اسد عمر صاحب بھی آ گئے ہیں, تو میں سیکریٹری جنرل صاحب, ساری اوورسیز جو ہمارے جو لوگ مجھے ملے ہیں, میں ان کی ایک خواہش آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ممبرشپ فیس کم کر دیں, اور دوسری یہ کہ تنظیمیں جو ہیں وہ 1-1 سال کے لیے بڑھا دیں. یہ 2 کام کر دیں تو ہم انشاءاللہ اس سے بھی بڑے اجتماع جو ہے وہ کر لیں گے. بہت شکریہ, بہت مہربانی.